قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاته أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد حمد والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ جل مجدہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہاں کا مالک و ملجا ہے، جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، آج ہم اور آپ بارگاہ رب العزت میں شکرانے کے طور پر جمع ہوئے ہیں. شکر اس بات کا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور اپنے محبوب کو وہ رفعت عطا فرمائی جو کسی نبی کو حاصل نہیں، وہ قرب عطا فرمایا جو کسی دوسرے نبی کو وہ حاصل نہیں، وہ خاص عنایتیں فرمائی جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں. اور ایسا نبی وہ ہمارا نبی ہے اور ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا. تو اس طور سے ہم اس رات کیا کرتے ہیں، ہر سال شکر کے لیے جمع ہوتے ہیں بارگاہ رب العزت میں اور اس کے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں. تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے من ذکرک فقد ذکرنی. اے میرے محبوب، جس نے آپ کا تذکرہ کیا گویا اس نے میرا ذکر کیا. تو ذکر نبی کرنا بھی ذکر خدا کرنے کے مساوی ہے. جب ہم ذکر نبی کرتے ہیں، نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کی یاد کرتے ہیں اور نبی کے محبت میں، نبی کے تذکرے میں ہم محو ہوتے ہیں، تو گویا وہ عین عبادت خداوندی میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اب ہم جتنی دیر ہم یہاں بیٹھ کر اس کے محبوب کا تذکرہ کریں گے تو گویا ہم ذکر کس کا کریں گے؟ خدا کا کریں گے. جیسے کسی کاریگری کی ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ کاریگری کی جو تعریف ہوتی ہے وہ کاریگری کی نہیں ہوتی بلکہ کاریگر کی ہوتی ہے. تو اب ہم جتنا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کریں گے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق میں دست قدرت بھی استعمال میں آیا ہے. تو خدا تعالیٰ کا خاص وصف ہے جو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو حاصل ہے، جو اللہ کی طرف سے خدا کی قدرت اور قدرت دست قدرت سے معاملہ ہوا ہے. تو جس کو اللہ کے حبیب نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میں نور کو پیدا فرمایا. تو جس طریقے سے تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، سب سے پہلے جو تخلیق کی گئی
اس تخلیق کا موجود معاملہ جو ہے اللہ کا، وہ کس کے؟ حبیب پاک کی ذات اور حبیب پاک کے خاص نور سے معاملہ شروع ہوا، ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد ساری چیزیں، قلم، کرسی، سب چیز، عرش، ہر چیز سب بات کی ہے پہلے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ تو یہ جو بات ہے اس رات کی، یہ ایک خاص بات ہے، اور یہ عام لوگوں سے خاص بناتا ہے اسلام میں لا کر۔ ہر کلمہ کو مسلمان ہے، ہر کلمہ کو مسلمان ہے۔ اب مسلمانوں میں سارے مسلمان راستے پر نہیں ہیں۔ کیا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ہر امت میں 72 فرقے تھے۔ سابقان انبیاء کی امت میں کتنے فرقے تھے بولیے؟ 72 فرقے تھے، اور آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقہ ناجی ہوگا جو ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور ان سے توسل کے ساتھ چلے، اور وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ کون سا عقیدہ ہے بولیے؟ وہ اہل سنت والجماعت۔ یہ ایک ہی فرقہ ہے جو ناجے ہے۔ اب ماورا اس کے جتنے ہیں وہ مسلمان تو کہلاتے ہیں عالم دنیا میں، مگر کچھ اسلام سے خارج ہیں، کچھ اسلام میں منافقت رکھتے ہیں، کچھ اسلام کے نام پہ جی رہے ہیں مگر ناصبی ہیں، کچھ مختلف بہرحال گمراہ ہے۔ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ اور ایک ہی فرقہ ہے اہل سنت والجماعت، جو کیا ہے؟ وہ ناجے ہیں، اور دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی رسوائیوں سے محفوظ ہوگا۔ تو یہ فرقے کی شناخت کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کس کا نام ہے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا پیغام دیے، جو کا تو اس کو صحابہ نے قبول کیا، اور جیسے صحابہ نے قبول کیا ویسے ہی تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین، تبع تابعین سے سلف صالحین سے ہوتے ہوئے ہم تک وہ پیغام پورا پہنچا۔ اب معراج کے بارے میں 3 مرحلے، آپ اس میں مختلف عمر کے لوگ ہیں، کوئی 70 مرتبہ سن چکا ہوگا، سال میں ایک بار آتا نا، اب جس کی عمر 70 سال ہے تو 70 مرتبہ وہ سن چکا ہے۔ اب اسی طرح ایک سال کم کرتے جائیے، جتنے سال کا وہ ہے اتنی مرتبہ وہ سن چکا ہے۔ تو یہ بات جتنا سن رہی اور جب سن رہی، پھر تازگی ہے اس کے اندر، ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ اور ہمیشہ جب بھی تجدید ہوتی ہے پھر سنتے ہیں، ایک نیا پن محسوس ہوتا ہے، اور جب بھی سنتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اللہ شرح فرما دیتا ہے سینے کے ذریعے، اور جب سینہ شرح ہو کے جب بیان ہوتا ہے تو یہ دیکھنے میں تو تذکرہ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس میں حمایت خدا کی ہوتی ہے۔ حمایت کس کی ہوتی ہے؟ خدا کی ہوتی ہے، ورنہ ذہن پہ جس کی دسترس ہے۔ کئی ایسے مرحلے آتے ہیں، آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے، گفتگو کرتے کرتے انسان کے اوسان ایک دم ایک لخت خطا ہوا ہے، اور پھر بعد میں پھر پوچھتا کہ میں کیا بول رہا تھا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ تو یہ اس کے اوپر بھی تسلط خود کا ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہم اس میں بھی حوالے ہیں خدا کی۔ ذہن ساتھ چلے، گفتگو ربط سے چلے، اور ربط سے ربط بنے اور رابطہ رہے، آپ بھی سمجھے میں بھی سمجھاؤں، یہ آپس میں جو ایک دوسرے کا ربط ہے، یہ ربط اس رب سے جڑا ہوا ہے جو رب سے ہے۔ بغیر رب کے کوئی رابطہ بن نہیں سکتا۔ تو رب سے رابطہ جڑنے کے لیے رب کے محبوب سے جڑنا ضروری ہے، اور رب کے محبوب سے جڑنے کے لیے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی کسوٹی کہا گیا۔ کیا کہا گیا بولیے؟ ایمان کی کسوٹی کا۔ اب جو اس کو قبول کر لیا، اللہ کے حبیب پہ ایمان لانے کے بعد، وحدت ماننے کے بعد، رسالت کو ماننے کے بعد، معراج کے سارے وہ امور، وہ سارے تذکرے جو حبیب پاک نے بیان فرمائے ہیں، اس کو جو کا تو مان لینا کیا ہے؟ وہ ایمان کی علامت ہے، مضبوط ایمان کی علامت ہے، پختہ ایمان کی علامت ہے، راسخ عقیدے کی علامت ہے۔ رتی برابر بھی اس کے اندر ہم
کوئی قسم کی کسی بھی اعتبار سے خفیف سا بھی کوئی شک و شبہ لاتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ایمان کی خیر نہیں ہے، ایمان کی خیر نہیں ہے۔ تو بتایا گیا کہ 3 مرحلے، سب سے پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں۔ اب ایک مناسب روایت کو لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے بات کو رکھوں گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، یہ سفر اسراء کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے بولیے؟ جو قرآن سے ثابت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر حبیب پاک علیہ السلام کا ہے، اس سفر کے بارے میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے کتنا بھی بڑا علم والا ہو دو، چاہے کتنا ہی بڑا فلسفی ہو دو، چاہے کتنا ہی بڑا قرآن و حدیث کے علوم سے آراستہ ہو دو، کوئی اس کا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اگر کوئی اس کا انکار کرا تو وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے بغیر کسی شبہ کے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ کافر ہوا تھا، کفر کی طرف چلا جاتا۔ اب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر قرآن کی نص سے ثابت ہے، اس لیے اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جسدی اسراء کا جو واقعہ ہے، کیا ہے یہ؟ پورا حبیب پاک علیہ السلام جسم کے ساتھ گئے۔ اصل جو اختلاف جتنے بھی لوگ کرتے ہیں، جتنے بھی بعض منکرین ہیں، یہ یہاں اس معاملے میں آ کے اڑ جاتے، پھنس جاتے، پھسل جاتے، گر جاتے، نست و نابود ہو جاتے۔ بات سمجھ رہے؟ قرآن اب کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ آپ کون ہیں؟ کیا بولیں گے؟ اب میں اللہ کا بندہ ہوں، تو بندے کا اطلاق کس بات پہ ہو رہا؟ یہ سارے جسد کے ساتھ ہو رہا ہے، جسم اور روح کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ دیکھیے، کوئی خوشخبری کی بات ہوتی ہے، کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ ایسے ہوتے ہیں، ہے نا؟ مگر یہاں جب حبیب پاک اپنے محبوب کے سفر کا یعنی خوشی کا پیغام ہی دے رہا ہے، مگر شکر ہے سبحان الذی اسریٰ، تو سبحان کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، سبحان اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دیکھنے والے بولتے ہیں۔ ذرا کہ کسی کو آپ پہ نظر پڑ گیا، آپ لوگوں پہ، سبحان اللہ آج کیا خوبصورت دکھ رہے ہیں۔ ابھی میں دیکھا، میرے منہ سے نکلا، احمد بھائی کے بچے کو مجھے سبحان اللہ، بچہ بڑا نزدیک دکھا ایک تو سبحان اللہ ہے نا، دیکھ کے بولتے۔ تو یہ حبیب پاک شروع ہی سبحان اللہ سے کر رہا ہے، تو یہاں یہ سبحان اللہ کسی چیز کو دیکھ کے محض حیرت کے بولنا نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ اس ذات کی طرف سے ہو رہا ہے جو ہر چیز سے پاک ہے۔ کس چیز سے؟ ہر ناممکن سے پاک ہے، ہر ناممکن کو ممکن کرنے والی وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے۔ اور تو یہ جو ہے نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اکثر لوگ بولتے بھائی سعودی میں وہاں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، الگ الگ نام رکھ لیے، شب معراج، شب برات، شب قدر۔ یہ شب کا لفظ فارسی کا ہے، اور کیونکہ اردو ہم آگے چلتی اور اردو میں زیادہ فارسی اور عربی کی آمیزش ہے نا، اس لیے عرب میں جو جب ہم آپ سنیں گے، چاہے ایران، عراق، سعودی، سیریا، لبنان، مصر وغیرہ میں اس کو اسراء کے نام سے لیلۃ الاسراء بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ لیلۃ الاسراء۔ تو اب وہاں آ کے آپ شب معراج بولے تو کوئی بھی سمجھتا ہی نہیں بھائی، کیونکہ وہاں کی زبان ہے، وہاں کا جو کلچر ہے، وہاں کا جو چلن ہے لیلۃ الاسراء کے نام سے۔ کس کے نام سے بولیے؟ لیلۃ الاسراء۔ اب لیلۃ الاسراء پوچھو آپ، معلوم نہیں معلوم۔ پہلی بات تو یہاں پہ چبوترے بیٹھنے والے جاتے تھے، اور ویسے لوگ آ کے آج مسجد میں کچھ اور کمانا کر رہے ہیں۔ اب بول رہے ہم سعودی سے آئے، وہاں نہیں دیکھے، یہاں نہیں دیکھے۔ اگر بیٹا تو یہاں چبوترے میں نہیں بیٹھتا، مسجد میں آ کے بیٹھتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ اب چبوترے میں بیٹھ کے گیا سو ہے، اب آ کے چبوترے کی بات ہی کرتا۔
کیونکہ وہاں پہ بھی چبوترے بھی رہتے ہیں، وہاں پہ مولا آپ کو باہر پکڑ پکڑ کے لے آ کے وہاں پہ ایک جو ہے نا ایک دعویٰ ہے، بلکہ خاص معاملہ مرکز ہے وہاں پہ، اور اس کے تحت ایک مہم چلتی ہے جو پکڑ پکڑ کے لے آ کے تعلیم دیتے لوگ. تو وہاں پہ بھی بات ہوتی ہے، مگر ان کو معلوم نہیں کہ وہاں ہوتی کیا، کیونکہ جتنے بیان ہوتے ہیں وہاں کس میں ہوتے ہیں؟ عربی میں ہوتے ہیں، عربی میں بیان ہوتے ہیں. اب لوگ خالی بیٹھ کے سنتے، بعد میں مندی دے دوا کے دھندی دے کے نکل کے آیا. زبردست کھانا ملتا ماما، ثابت بکرے ایسے دم کرتے زبردست ڈشوں میں لا کے دیتے. اب وہ لبن ملتا، فروٹ ملتا، وہ کھا لے کیسے سب تیار بیٹھے رہتے ماما. اب تو کیا کر رہے ہیں لوگ، نئے نئے لوگ چن کے لے آ رہے ہیں. بعد آپ کا وہ بھی خوشحالی ہو گئے، اب ہر ایک کو بھر کے نہیں لے آ رہے. کیا کر رہے ہیں، جو عمرے کو آتے ہیں نئے نئے لوگ ان کو پکڑ کے لے آ رہے ہیں، تو کھانے کو آ رہا سننے نہیں آ رہا ہوتے. تو بہرحال یہ جو لوگ آ کے یہاں مختلف باتیں کرتے ہیں، یہ صرف کم علمی کی بنیاد پہ. تو سب سے پہلا جو مرحلہ آپ اپنے برسوں سے سن رہے ہیں کیا ہے، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اس سفر کا نام کیا ہے، اسراء. کیا ہے، اسراء. اب مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک یہ دوسرا سفر، اس کو معراج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو، معراج کہتے ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تاکہ اپنے بندے کو دکھلائے نشانیاں. اب نشانیاں ارد گرد نشانیاں کیا ہیں، سارے انبیاء کے مزارات تو خالی اقصیٰ کے اطراف بول کے نہیں ہے، بس اقصیٰ سے وہاں سے معاملہ بالکل سدرۃ المنتہا تک سارے جو سفر کا نام کیا ہے، معراج ہے. اور پھر سدرۃ المنتہا سے جہاں پہ حضرت جبریل کی بھی انتہا ہے، سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبریل کی بھی انتہا، اس کے آگے جبریل بھی نہ کبھی گئے، نہ جا سکے، نہ جا سکتے. معاملہ یہ ہے، سدرۃ المنتہا ان کا آخری مقام ہے، وہاں جاتے کہ ان کو کلوز، اس کے آگے جانے کی نہ ان میں جسارت ہے نہ کچھ ہے. اب وہاں سے حبیب پاک کا جو جہاں تک اللہ کی مرضی تھی اس کی کوئی حد نہیں ہے، کہاں تک گئے اس کے بارے میں بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا. جہاں تک بھی وہاں سے گئے ہیں اللہ کے حبیب آگے، اس کا نام ہے اعراج. کیا ہے بولیے، اعراج. پہلا اسراء، دوسرا سفر معراج، تیسرا اسراء. اب اعراج کے بارے میں بھی یہ بولتے ہیں کہ ملا کے اعراج کو معراج کو ایک بھی بول رہے بھی تو چلتا، مگر علماء نے اس کو تفریق کر کے الگ الگ مرحلے میں اس کو بیان کر رہے ہیں. اب یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، اس کے بارے میں جسد کے ساتھ سفر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. عزیز اور بزرگوں، ایک بات موٹی موٹی سمجھ لیں. آپ یہاں بیٹھے بیٹھے میں اگر یہ بولوں کہ میں خواب میں مختلف معاملات کو دیکھا، اس کا کوئی انکار کرتا؟ خواب ہے بھائی، خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتے. کئی اللہ والے ایسے ہیں کہ اللہ کا کئی مرتبہ دیدار کرے. تصوفی کئی کتابوں میں یہ باتیں بڑی بڑی ہیں کہ کئی اللہ والے اولیاء اللہ خود حضور سیدنا سید الاولیاء غوث العظم دستگیر رحمہ اللہ تعالی علیہ نور اللہ برکاتہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ اللہ کا مجھے دیدار ہوا. تو یہ دیدار رویا میں ہونا، اس سے کوئی انکار کرتا ہی نہیں. اور اگر کوئی یہ بولے کہ بھائی میں 4 مینار کو خواب میں دیکھا، تو آپ میں سے کوئی بھی اتنی عقل مندی کا استعمال تو کرتا کہ ہاں دیکھ سکتے ہیں وہ سب، کیا کرتا؟ کوئی بھی پکڑتا. وہاں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول جب تذکرہ فرمائے کہ مجھے معراج ہوئی، رات کے تھوڑے سے حصے میں ابو جہل، ابو لہب، سب پورے اکٹھے ہو کے سارے دشمنان اسلام، دشمنان رسول اکٹھے ہو کے بولے آج معاملہ الگ ہی ہے، اب پکڑے گئے، آپ کچھ تو کر سکتے، اب مشکل ہے بچنا اپنے سے، اپن ایسے معاملے کر کے چلو نکلے. کیا کرے کیا لوگ؟ بولے مسجد اقصیٰ گئے. اچھا مسجد اقصیٰ میں کتنے کھڑکیاں ہیں، اس کے کتنے مینارے ہیں، اس میں وہ کتنے ہیں، تاخچے کتنے، مختلف سوال کریں. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول خواب میں دیکھا نہیں بولے، اللہ کے رسول خواب میں دیکھا. جس طرح آپ لوگ میرے کو اعتراض نہیں کر سکتے، ویسے اللہ کے حبیب کا بھی انکار نہیں کر سکتے تھے لوگ.
مگر اللہ کے رسول جسم کے ساتھ تشریف لے گئے یہ بیان کرے تو لوگ پریشان ہو گئے، اور تبھی بولے اچھا تم جا کے دیکھ کے آئے، معائنہ کر کے آئے پورا، اللہ تو سب دکھایا، ارد گرد سب دکھایا، تو چلو یہ بولو وہ بولو مجھے. تو مطلب یہاں واضح ہو گیا کہ وہ دشمنان اسلام، دشمنان رسول، عدوان دین جو تھے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی معراج میں جسدی معراج کا انکار کرنا. بات سمجھ آ گئی؟ اسی لیے میں عرض کیا کہ جو اس کا انکار کرے کہ اللہ کے حبیب جسم کے ساتھ یہ سفر نہیں کرے، سمجھ جائیے وہ کفر کی طرف چلا گیا. وہ کفار تھے، انہوں شک و شبہ کرے. اب وفادار کیسے ہوتے؟ اب یہ سارے کفار مل کے فوری صبح حضرت ابو بکر کے پاس پہنچ گئے رضی اللہ عنہ. بولے دیکھو تمہارا رفیق نعوذ باللہ مجنون ہو گیا اور ایسی باتیں بول رہا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کو پھر بھی سن لیتے، اقصی سے پھر منتہا سے پھر اور آگے اس کی کوئی انتہا نہیں، وہاں تک جا کے آئے گا، ایسا ہو سکتا کیا؟ تو بولے یہ میرے حبیب بولے. ہاں بالکل، ارے نادانو تم تو یہ بات پہ اتنے حیران ہے، اس سے بھی کچھ عجیب باتیں وہ کرتے ہیں، ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بولے یہ ہے وفا، یہ ہے ایمان، یہ ہے صدیقیت کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرما دیے بس اس کو قبول کر لینا، اس کو مان لینا، یہ ایمان کی علامت ہے. تو اپنے عقیدوں کو درست رکھیں اور یہ اپنی اولاد تک پہنچائیں. آج چند دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ بچوں کو، معصوم بچوں کو معراج بھی نہیں معلوم. جب سے ہم بچپن سے ہر سال ایک قسم کی خوشی ہوتی، جیسے آج بھی ہم کو خوشی ہے، یہ خوشی ہر سال ہم کو ملتی، مگر ہمارے بچوں میں یہ چیز منتقل، دیکھیے آپ غور کریے، منتقل ہوتے نظر نہیں آ رہی. اس کو منتقل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے اسلاف ہم کو پہنچائے اور ہم کو اس کی حرارت، اس کی لذت، اس کی چاشنی، اس کی مزہ، اس کی کیفیت کو، سرور کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ محسوس کر رہے ہیں. ہر سال اس کی تجدید ہم میں ہوتی ہے اور ہماری اولاد کو بھی یہ پیغام اسی طرح پہنچنا ہے اور یہ نسل در نسل چلے گا سلسلہ. مگر جو حق کے پاسباں ہوں گے وہ عقیدے کے درستگی کے لیے، عقیدے کے تحفظ کے لیے معراج کی عقیدے کو بالکل حق کے ساتھ راسخ طریقے سے اپنی اولاد کیا آنے والی نسلوں تک پہنچاتے ہیں. کیونکہ یہ کیا ہے بولیے؟ ایمان کی کسوٹی ہے. اس پہ جو کھرا اترا اس کا ایمان پختہ. جی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، جتنے صحابہ عشر مبشرہ اور جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے اس پہ راسخ العقیدہ تھے. معراج کے عقیدے میں راسخ العقیدہ تھے. اور اولو العزم طریقے سے جو نام آتا صدیق اکبر کا، کہ جیسے ہی وہ سنے کیا کرے؟ بولے میرا حبیب بولا تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جنت دوزخ کے سفر کو اللہ کے رسول بیان کرے اور بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی پشو پیش کے ہم تک وہ پیغام پہنچا، آج تک تازگی کے ساتھ پہنچا اور ہم اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں. تبھی تو ہماری تطہیر ہوتی ہے، تبھی تو ہم غیبت سے بچتے ہیں، تبھی تو چغلی سے بچتے ہیں، تبھی تو زنا سے بچتے ہیں، تبھی تو جوا کھیلنے سے بچتے ہیں، تبھی تو ماں باپ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تبھی تو بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے بچتے ہیں، تبھی تو ہم لوگوں کی حق تلفی سے بچتے ہیں، تبھی تو ہم تجسس سے ہم بچتے ہیں، تبھی تو بیویاں شوہر کی فرما برداری میں رہنے کو اپنی زندگی کا خریدہ سمجھتی ہے. یہ جو پیغام ہے اس میں سمجھے کہ کہاں سے آ رہا ہے سب؟ اس راہ سے، معراج کے واقعے سے، کہ جو بیویاں شوہر کی نافرمان تھی ان کا حال کیا ہوا، جو بغیر شوہر کی اجازت کے اپنا خالی دودھ کسی ضرورت مند بچے کو پلاتی تو اس کی خمیازہ کیا بھگتی، جہنم میں اس کو سزا کیا ملتی. شوہر کی بغیر اجازت کے 2 روپیے بھی جیب میں سے نکال کے خرچ نہیں کر سکتی عورت. یہ تعلیم سورہ اسراء کے ذریعے، پہلی آیت کے ذریعے، معراج کے تذکرے کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے کہ تھوڑی سی غلطی
اس کی پنشمنٹ جہنم میں کیا ہے، حبیب پاک فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں معراج کی شب کہ یہ حال ان کا ہو رہا تھا۔ آپ بات سمجھ پا رہے ہیں کہ اسراء میں شک کرے، معراج کے اللہ کے حبیب کے یہ معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ ایسا کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ اور اللہ کی یہ عادت ہے، کیا عادت ہے؟ تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اب دیکھیے اللہ کو بتا رہا کہ ہم بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دیتے ہیں، اور فوقیت دینے کا ہمارا طریقہ کیا ہے؟ کسی سابق نبی سے کسی سے ہم کلام نہیں کریں، مگر موسیٰ سے کلام کریں تو موسیٰ کو ممتاز کر دیے، ان سے پہلے والوں سے موسیٰ کیا ہو گئے؟ ممتاز ہو گئے۔ کیوں فضیلت والے ہو گئے؟ کیونکہ ان سے کلام کیا اللہ نے، بیر راز اللہ نے کلام کیا، موسیٰ سے کلام کیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ان سے پہلے کسی کو روح اللہ نہیں بنایا۔ ہر نبی کو دوسرے نبی پر اللہ نے کیا دی؟ بولیے فوقیت دی، ترجیح دی۔ تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ عادت ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ یہ عادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ کو حبیب اللہ بنانے کے لیے کیا کیا؟ معراج عطا کیا، اور معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں ہوا کیا؟ مسجد اقصیٰ میں لے آنے کے لیے براق لایا گیا۔ یہ براق کہاں سے آیا؟ تو بتایا گیا، اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ یہ جنت سے لایا گیا، جنت کی سواری ہے براق۔ براق کیا ہے؟ جنت کی سواری ہے، اور براق کے دو پر ہے، اس کی پوری کیفیت اللہ کے رسول نے بیان کی۔ اور براق یہ لفظ برق سے بنا۔ اب اس کو عربی میں ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں بجلی کے لیے بھی کیا استعمال کرتے ہیں؟ برق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بجلی کے اندر بہت تیز پاور ہے۔ آپ کتنی بھی دور ہے کھٹکا ڈالو فوری روشنی آئے، تاخیر ہوتی کیا آئے تک کا کھٹکا کھولے تو تھوڑا ٹائم لگ رہا، پانی کھولے تو دیکھتے ہو کھولے تھوڑی دیر لگتی ہے آئے تک، وہاں کرنٹ میں دیر لگتی کیا سیکنڈوں میں کیا ہوتا حال معلوم نہیں۔ ہاں تو ویسے ہی براق جو ہے وہ ایسا ہے جہاں اس کی نظر ختم ہوتی ہے وہاں پہلا قدم ہوتا ہے۔ اب یہ جنتی سواری ہے۔ تو اب آپ غور کریں، آپ ہم جب دیکھتے تو آسمان دکھتا، تو آسمان میں پہلا قدم اس کا سمجھ جائے، وہ ہے براق، وہ ہے براق۔ تو براق کا بھی انتخاب بڑا عجیب ہوا، اس بارے میں بھی مختلف روایتیں بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لیے جب حکم ہوگا اللہ کا، تو جبریل امین بولے یا اللہ پاک لانے کے لیے کیسا اس کا منہج کیا ہونا چاہیے؟ بولے جنت کی سواری براق کو لے جاؤ۔ جب براق پہ لانے کا حکم ہوا تو براق سارے براق جنت کے مختلف طریقے سے پھدکنے لگے کہ بھائی اب ہمارا بہت بڑا برا لائے، اور براق بھی وہ خوش نصیب جو آقا کی سواری بن جائے۔ اور یہ شعور پوری مخلوق کو ہے کہ اللہ کے خاص محبوب محمد رسول اللہ ہے، یہ شعور ساری مخلوق کو ہے، عرش کو، کرسی کو، ہر شے کو، چرین پرین درین ہر شے جانتی ہے کہ یہ محبوب خدا کا مرتبہ ساری مخلوق سے بالا تر ہے۔ اب نقصان اگر ہو رہا ہے تو صرف عقل والوں سے ہو رہا ہے، عقل والے نقصان میں ہے جو انجانے میں نقصان کر لے رہے اپنا، یہود نصارہ کفار مشرکین، کچھ ایمان لانے کے بعد پھر ایمان سے بھی پشو پیش کی حالت میں بن جانے والے، یہ سب عقل کے شعور رکھنے والے، مگر لا شعور جتنی مخلوق اللہ کی ہے سب کو یہ شعور اس بات کا ضرور ہے کہ اللہ کے محبوب خاصان خدا میں، اللہ کے خاص منتخب محبوب ہیں، اور ان جیسا کوئی دوجا نہیں ہے ساری مخلوق میں۔ تو براق کے اندر مختلف ہر براق اپنے اپنے آپ کو ٹھمک ٹھمک کے آگے بڑھ کے اپنے وہ جو ناز انداز تھے اس کے بہار وہ دکھا رہے، ادھر کے دکھا رہے، ادھر اطلاع کے دکھا رہے تاکہ ہمارا انتخاب ہو جائے گا ہمارا۔ اور ایک براق ایک کمزوری کیفیت لیے ہوئے آزردگی میں اشکبار ہو گئے، نورانی مخلوق ہے وہ اشکبار کس انداز میں ہوئی کیا ہوئی رب جانے،
بہن کا عاجزی اپنے اندر لا لیا. تو جبریل ابھی دیکھ کے پوچھے کیا بات ہے بھائی؟ سب تو اپنے آپ کو جو ہے نا چہکا کے دکھا رہے ہیں تاکہ ان کا انتخاب ہو جائے، تاکہ ان کا انتخاب ہو جائے، اور تو ہے کہ معاملہ ایسا ایک دم آزردگی میں ہو کے تو میں اس لیے سوچ رہا ہوں کہ میرا انتخاب نہیں ہوا تو کیسا، بس یہی غم مجھے کھایا جا رہا ہے اور غم سے میری کیفیت سی بن گئی. تو بولے محبوب کو عاجزی پسند ہے اور تو محبوب کا مرغوب ہوگا، چل تجھے ہی منتخب کر لے. تو پتا چلا یہ براق کی جو بھی روایت جیسے بھی یہ ضعیف ہو کچھ بھی ہو، مگر ایک خبی اثر دے رہی ہے ہم بندگان خدا، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو منتخب کس بات پہ ہوا، اس کی عاجزی کی بنیاد، اس کی عاجزی کی بنیاد پہ اس براق کو اللہ کے رسول کی سواری بنا گئی. کیوں بنائی گئی؟ کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں عاجزی بام عروج پر. اتنے بڑے سارے انبیاء کے سردار ہیں آپ، بادس نبی تو ہی قصہ مختصر کی ذات ہے آپ، اس کے باوجود پوری زندگی اللہ کے حبیب کا معاملہ نہیں، پوری حیات بشریت کی ایسی کیفیت پیش کیے ہیں کہ آپ ساتھ کوئی بشر ہوئے زمین پر نہیں. دن میں مخلوق کی خدمت میں رہتے، رات میں خالق کی خدمت میں رہتے. اور کیسے خود خالق محبوب کی اداؤں کو اپنے کلام کے ذریعے ظاہر فرما دیا کہ محبوب کا معاملہ تنہائی میں بھی ہے تو کس انداز میں ہے. اور پھر یہ معیار پہ ہونے کے بعد میں ہماری تعلیم کے لیے، ہمارے کو اللہ کی طرف مائل فرمانے کے لیے، ہم کو رب سے جوڑنے کے لیے، رب کی طرف مائل کروانے کے لیے اور رب شناسی دلوانے کے لیے اور اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے فرمائے کہ دیکھو دن اور رات میں 70 مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کیا کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزو غور فرمائیے، غور فرمائیے اس اللہ کے رسول کے قول پر کہ اللہ کے حبیب کی ذات کا معاملہ کیا ہے. آپ کو معراج کا معجزہ دیا گیا اور معراج میں آپ کا عروج اتنا بلند کر کے دکھایا گیا کہ اس جیسا کسی مخلوق کو ایسا مرتبہ، ایسا خلق اللہ نے عطا نہیں کیا. اور ایسے حبیب امت سے خطاب فرما رہے ہیں کہ لوگ اب یہاں پہ آنکھیں کھول کے غور کرو، اپنی عقلوں کو بھی کشادہ کر کے دیکھو کہ محبوب کا یہ مرتبہ ہے، اتنے معصوم ہے کہ قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے، آپ کی معصومیت کی شہادت قرآن دے رہا ہے. اتنے معصوم ہونے کے باوجود حبیب پاک ہمارے کو تعلیم دینے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں سنو، میں دن اور رات میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کیا. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب ہم صرف یہ کہ رسول کی یہ سنت ہے، رسول کی یہ ادا ہے اور ہم اس پہ فدا ہے اور ہم استغفار پڑھتے رہیں. اب جو بھی محبوب خدا کے محب رہیں گے وہ یہ صفت سے آر لا سکتے کیا؟ یہ چیز چھوڑ سکتے کیا؟ چھٹتی کا یہ چیز؟ گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو اللہ کی طرف قرب کی راہ آسان کرنے کا ایک ذریعہ عطا فرماتے. اب لوگ باز کیا کریں؟ یہ ساری باتیں چھوڑ دیے، اللہ کے حبیب کی عاجزی والی ادا چھوڑ دیے، چھوڑ کے بولے اللہ کے رسول ایک مرتبہ کچھ خائف کرتے تھے. شروع میں یہ جتنے بھی کفار ڈرتے تھے، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. تو یہ جو جملہ ہے، اس جملے سے مختلف لوگوں نے مختلف بات کر کے اپنے کو گمراہی میں ڈال دیا. یاد رکھیے، ان کو پوچھے پکڑ کے ایسا اتفاق ہوا کہ بھئی آپ کیوں بولتے ہیں ایسا اللہ کے حبیب کے بارے میں؟ تو بولے اللہ کے حبیب استغفار پڑھتے تھے. بات کدھر ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ ہم کو اللہ کے حبیب کس مقام پہ آ کے ہم کو کہاں جوڑنا چاہتے ہیں؟ وہ کتنے بلند مقام کے، مگر اللہ کے حبیب کے بارے میں قرآن شہادت دیتا ہے کہ میرا محبوب تو وہ ہے کہ تم دوزخ کے کنارے دوزخ میں جھونکے جانے والے ہوتے ہیں اور میرا محبوب تمہاری کمرے پکڑ کے تم کو دوزخ سے اٹھاتا ہے.
یہ محبوب کی ادا ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی امتی کو جہنم میں جائے ایسا کوئی معاملہ اس سے ہو جائے نہیں چاہتے. اور یہی حبیب پاک کی چاہنے ہمیشہ ہر رات اللہ کی بارگاہ میں ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی کی صدا لگاتے ہیں. امت کے لیے ہمیشہ اللہ کے حبیب دعائیں کرتے رہے, رات رات بھر جاگتے اور دعائیں فرماتے, شب قدر میں دعائیں فرماتے, رحمت البرات میں دعائیں فرماتے. ہر وقت ہما وقت آپ کثرت سے روایتیں اٹھا کے دیکھیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خیر کی دعائیں, اور اللہ کے حبیب کی محبت ہے. یہ عاجزی جو حبیب پاک کے اندر ہے یہ ایک خاص اللہ کے حبیب کا وصف ہے, خاصہ ہے حبیب پاک کا. ایسی عاجزی والے ثابت میں کوئی نبی نہیں, کوئی نبی نہیں. یہ ایک ادا کی ایک جھلک سیدنا آدم علیہ السلام نے دی تھی, اور وہی ادا ہے جس کی بنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلیفہ بنایا. معلوم ادا کیا ہے؟ شیطان کو اللہ کے حبیب پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا, یہ تو معلوم ہے تخلیق کا معلوم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم فرمایا, وہ تفصیلی واقعہ ہے, میں مختصر بتانا چاہ رہا ہوں, یہاں ایک نقطہ آیا اس کو سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ حکم فرمایا فسجدوا, سارے نورانی مخلوق فرشتے سجدے سو گئے. شیطان لعین ابا واستکبر, انکار کرا اور مردود ہو گیا. پھر اللہ پوچھا اے شیطان لعین تجھے کس بات نے روکا سجدہ کرنے سے؟ تو بولے آدم کو تو مٹی سے بنایا, میرے کو آگ سے بنایا. اس کا تصور دیکھیے, آگ مٹی سے آلہ ہے, اسی لیے میں سجدہ نہیں کرا. پھر جب اللہ تعالیٰ مردود کر دیا تو تبھی بھی پوجت کیا, بولا یہ سب تیری مشیت تھی, تو چاہتا تھا کہ میں سجدہ کروں اسی لیے میں نہیں کر سکا, تو یہ چاہتا تھا, اور یہ جو معاملہ کر رہا ہے یہ بھی تو اپنی مشیت سے کر رہا ہے. اور یہی جب معاملہ پلٹ کے جب انہیں پھٹکا دیا, آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا, تو آدم علیہ السلام یہ نہیں بولے یہ تیری مشیت تھی شیطان بھٹکائے اور میں جنت سے نکالا جاؤں. اور وہاں فوری بلک بلک کے روتے روتے بولے انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت, مولا میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا. خطا کو اپنی طرف لے لیے, خطا کو اپنی طرف لے لیے, مشیت ربانی کی طرف ڈھک لینے شیطان کی طرح. تو جو بھی مشیت کی باتیں کر کے اب جو باتیں ڈھکلتا ہے سمجھ جاؤ اس کی چال کس کے جیسی ہے. اور جو عاجز ہو کر عاجزی اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ استغفر اللہ نستغفر اللہ استغفر اللہ, ہم استغفار کرتے ہیں, ہم ظلم کر لیے, ہم توبہ کرتے ہیں, استغفار طلب کرتے ہیں, نادم ہوتے ہیں, تو سمجھ جاؤ کہ یہ آدم کی اولاد ہے, یہ آدم کی اولاد ہے. آدم علیہ السلام کیا بولے؟ انی ظلمت نفسی, اے اللہ بے شک میں نے اپنے نفس پہ بہت بڑا ظلم کر لیا, ظلمن کثیرہ, بہت زیادہ میں نے ظلم کر لیا. اب تیرے سوا اس سے معافی دینے والا کوئی نہیں. یہ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کی نجات تیرے ماں سوا کوئی دینے والا نہیں. اب ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی, اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی. اور آدم علیہ السلام کو شرف ملا کہ وہ سید البشر کہلائے, سید البشر کہلائے. اور آقا علیہ السلام کو آپ کے ظلم کے ذریعہ اللہ علیہ السلام کے نور کو بھیجتا گیا, اور اس طریقے سے سارے انبیاء کو درجے ملے. سارے انبیاء کو جو نبوت کا جو معاملہ ہوا ہے اس بارے میں بھی عہد میثاق دیا گیا, وہ تفصیل ہے اس کی. بہرکاف یہ سب جو درجے بنے یہ بھی محبوب علیہ السلام کا یہ ایک عنایتی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے توسل سے آپ پہ اعتماد ظاہر کرنے پر وہ نفوس کو انبیاء کے لیے منتخب فرمایا اور حبیب پاک ان کے اختتام پر دنیا میں بھیجا. یہ مشیت ربانی کا معاملہ ہے. ایسا تصور پھر بھی خیر کا ہے,
مگر سارے وہ امور جو بندہ اپنی کجی کے جتنے معاملے ہو، شر کے معاملے ہو اور نقصان کے معاملے ہو، یہ بولے کہ یہ مشیت ربانی کے تحت ہے، تو سمجھ جائے کہ یہ شیطان لعین کی صفت ہے، اس کی یہ شیطان لعین کی صفت ہے۔ اور حبیب پاک کا صفت کا معاملہ کیا ہے جو ہمارے آقا ہے، کیا تعلیم دی ہم؟ اتنے بڑے مقام پہ پہنچ کیا ہے، جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، سارے آسمانوں کی سیر کرے، ہر آسمان پہ مختلف انبیاءوں سے ملاقات کرے، مختلف انبیاءوں سے ملاقات کرے، بیت المعمور دیکھے، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہ گئے، جو بیری کا بڑا درخت ہے۔ عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ میرا نام میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک بیری کا درخت ہے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جہاں حضرت جبریل کا بسیرا ہے، جہاں پہ جبریل علیہ السلام رہتے ہیں، مسکن ہے ان کا، وہ ایک بہت بڑا بیری کا درخت ہے، اور اس کے بڑے بڑے مٹکوں کے جیسے پھل ہیں۔ یہ بیری کے درخت کا معاملہ بڑا بہت اہمیت کا حامل ہے، اور بیر کے پتے ڈال کے پانی نہانے کا یہ بڑا ایک اہم رول ہے، سمجھے؟ یہ لوگوں کو اس کے رموز نہیں معلوم، اور یاد رکھیں سنت ہے بول کے استعمال کریے، فائدے سب مل جاتے ہیں۔ جیسے سنت ہے بول کے وضو کرتے ہیں تو کئی بیماریوں سے ہم کیا ہے؟ محفوظ ہیں، ہاں؟ اور نماز میں جتنی ادائیں ہیں ساری کیا ہے بولیے؟ فرض واجب سب بعد میں ہوتے، پہلے کیا بنتے ہیں؟ سنت بنتے۔ کیا بنتے پہلے؟ یہ نماز پہلے سنت بنتی، بعد میں فرض ادا ہوتے، ہے نا؟ تو یہ سمجھے یہ عاشقوں کی نماز ہے، جو عاشق ہوتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی محبوب کی ادا ہے، رب کا فرض، رب کا حق ہے، مگر پہلے یہ حق ادا کرنے کی صلاحیت، حق ادا کرنے کا جو اسٹیمنا، حق ادا کرنے کا جو طریقہ وہ منہج ہے، کس کا دیا ہوا ہے؟ حبیب پاک کا دیا ہوا ہے، حبیب پاک کا دیا ہوا ہے۔ اگر معراج نہ ہوتی تو نماز کے ذریعے ہمارا عروج بھی نہ ہوتا۔ آج نمازوں کے ذریعے جتنے گناہوں کی معافی، فجر میں سے گناہ شروع کرے، ظہر پڑھتے کی فجر سے ظہر کے گناہ معاف، ظہر سے گناہ شروع ہوئے عصر تک، عصر پڑھتے کی ظہر سے عصر کے گناہ معاف۔ کون دیے پیغام بھائی ہے؟ کس کو اختیار تھا یہ بھی خاصی میں کوثر کا اختیار ہے۔ آپ فرما دیے کہ جیسے بندہ فجر سے ظہر تک گناہ ہوئے، ظہر میں آیا، سجدے میں جاتے کہ پورے گناہوں کی کھٹلی رکھ کے برخاست، سب ختم، دفتر برخاست، دفتر مٹ گیا، گناہوں کا دفتر مٹ گیا۔ پھر مثالیں دی اللہ کے رسول، اس میں بھی دیکھیے کتنی اچھی اچھی مثالیں دی۔ نماز کے بارے میں بھی بڑی پیاری پیاری اللہ کے حبیب نے مثالیں دی کہ دیکھو بھائی ایک نہر بہ رہی ہے، دیکھیے ہمارے عقل کے حساب سے صحابہ سے سوال فرما رہے، صحابہ پورے بیٹھے ہوئے ایسے، بولے بتاؤ ایک نہر بہ رہی ہے اور کوئی نہر کے کنارے اپنا مکان بنا لیا اور 5 ٹائم وہ نہر میں ڈبکیاں مار رہا، کیا ایسے شخص کے جسم پہ میل ہوگا؟ سب نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے ہی جب 5 ٹائم جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ آئے آئے آقا علیہ السلام کی ارشادات کو قربان جائے، کتنی بڑی تلقین ہے، کتنی بڑی تسکین ہے۔ ایسی تسکین، ایسی تسلی کون دے سکتا ہے؟ یہ حبیب پاک کا کرم ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام نے ہمیں کیا دی؟ تسکین عنایت فرمائی۔ اتنی تسکین دینے کے بعد میں بھی ہمارے اندر دل میں نماز کے لیے وہ تڑپ نہیں۔ تڑپ کیسی ہونا وہ بھی بتا دیے۔ نماز تحفے میں ملی، کس کے ذریعے ملی؟ حبیب پاک کے ذریعے ملی، مگر حبیب پاک اس تحفے کو بھی پورا آراستہ کر کے، پوری طریقے سے اس کو اچھی طرح چمک دمک والا بنا کر، اس کو پورا سلیقے سے سجا کر امت کے حوالے کی۔ کیسا سجائے؟ سجانے کا ایک ادا دیکھیے حبیب پاک۔ حضرت بی بی عائشہ امہات المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب ہم سے بات کرتے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے، دری اسنا اذان کی آواز آتی تو حبیب پاک ایک لفظ ایسا بدل جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ کیا
جب اذان کی آواز کانوں تک پہنچتی تو حبیب پاک علیہ السلام امہات المومنین سے مسرور گفتگو ہوتے، محو گفتگو ہوتے، کلام کر رہے ہوتے، اور جیسے ہی اذان کی آواز کان میں آتی اجنبی کی کیفیت اختیار کر لیتے اور رب سے محبت والے پہلو کو اجاگر کر لیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ حبیب کی ادا ہے، اس ادا میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو فدا کرنا ہے۔ اور یہ فدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم بھی کچھ کام کر رہے ہو، کاروبار میں ہو، کسی راہ میں ہو، اذان کان میں آ جائے تو سب کو وہی مفقود کریں، اس کو چھوڑیں اور نماز کی طرف دوڑیں۔ یہ حبیب کی ادا ہے۔ آج بہت سارے لوگ نماز سے بلا رغبت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو معراج کا فیضان ہے، یہ فیضان اہم یہ ہے کہ حبیب پاک کو رب کا دیدار ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا اپنی مشیت کے ذریعے وہ ساری چیزیں حبیب پاک کے سامنے کھول کے دکھا دیا کہ ہے حبیب تمہارے لیے جو 4 دانے عالم کو میں نے روشن کیا ہے، بنایا ہے، سجایا ہے آپ کے لیے، اس کی سجاوٹ تو پوری سیر کر کے دیکھ لو آپ میں کیسا سجایا۔ حبیب پاک کے لیے اللہ نے سارا معاملہ بنایا اور سارے امور کو حبیب پاک کے سامنے اللہ نے پیش کر دیا کہ محبوب یہ جنت بھی آپ کی امت کے لیے، آپ کے وفاداروں کے لیے، اور آپ سے جڑے ہوئے جب سے دنیا شروع ہوئی جتنے آپ سے جڑنے کا کام کرے ان کو میں محروم نہیں کر رہا ہوں، ان کے لیے انعامات رکھا ہوں۔ دیکھیے جنت کیسی ہے، ہر ایک کے درجے دیکھے اللہ کے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب بولے عثمان کا مکان دیکھ کے آیا ہوں، بلال کی آواز سن کے آیا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مولا علی کرم اللہ وجہہ کا مرتبہ دیکھ کے آیا ہوں۔ سارے ہر ایک کے خاص خاص باتیں جو جنت میں دیکھ کے آئے بیان فرما دی تاکہ معلوم ہو کہ ہر ایک کی کیفیت، ہر ایک کا درجہ، ہر ایک کا مرتبہ قیامت تک جو تبدیل ہونے والا ہے اللہ کی رضا سے، وہ سارے معاملے حبیب پاک کیا ہے جانتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کو اللہ نے پورا کھول کے دکھا دیا، اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو لوگ عقیدے میں مختلف ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے معراج ہی ایک واقعہ ایسا ہے جو حبیب پاک کے مرتبے کو معجزے کے ذریعے حبیب پاک کے روشن کر کے دکھاتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا، کسی نبی میں نہیں ہے۔ تو اب معاملہ کیا ہے؟ جب سدرۃ المنتہا میں حبیب پاک پہنچے جبریل کے ساتھ تو کیا ہوا وہاں پہ؟ جبریل علیہ السلام جنت میں ساتھ، دوزخ میں ساتھ، ساتوں آسمان میں ساتھ، ہر نبی سے ملاقات میں ساتھ، مگر سدرۃ المنتہا پہنچ کے بولے حبیب پاک اب میں ایک لمحہ بھی آگے نہیں آ سکتا، برابر میں اگر آگے بڑھوں تو تجلیات رب سے میرے پر چل جائیں گے۔ اللہ اب یہاں کونے جبریل، اور جبریل کے بارے میں تو سارے عقیدے کے لوگ بہت بہتے بولتے ہیں، طاقتور فرشتہ ہے، وہ سید الملائکہ ہے، مانتے ایمان اس میں سنتا، سید الانبیاء پہ پختہ ایمان دیے، سید الملائکہ پہ پختہ ایمان ہے۔ اب وہاں دیکھیے کیا ہوا، کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، معراج کی حقیقت، سرکار کی فضیلت اللہ جانتا ہے، سرکار جانتا ہے۔ جبریل علیہ السلام جب ہو گئے اس کے بعد حبیب پاک دیکھنے لگے، جبریل علیہ السلام سے بولے بتاؤ، ان کی طبیعت عجیب سی تھی، بولے کیا بات ہے جبریل، کچھ چاہتے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو نے ہاں اللہ کے حبیب، محشر کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی اس وقت اللہ کی ہیبت ہوگی تاریخ، اور اس ہیبت میں مختلف معاملے ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں آپ کی امت کے لیے اپنے پر بچھا کے ان کے لیے سہارا کروں۔ دیکھیے جبریل علیہ السلام بھی محبوب خدا کی کیفیت اور آپ کی چاہ کو سمجھتے تھے، اور ہم ہیں کہ محبوب کا جو ہم سے ربط ہے، جو تعلق ہونا چاہیے، اس تعلق میں ہم نہیں سمجھے نہیں۔ آج ہم اس تعلق کو ہی اسی سے برابر ہم قابل نہیں ہوئے، تبھی تو یہ سارے فتنے ہو رہے ہیں امت میں۔
یہ سارے معاملے جمعہ 8 دن مختلف باتوں میں ہم لگ جا رہے ہیں. بس آقا نے جو فرما دیا فرما دیا. مگر دیکھیں جبریل علیہ السلام سمجھتے تھے کہ آقا علیہ السلام کو امت سے کتنا لاڑ ہے, کتنا دلار ہے, کتنی محبت ہے. اور وہی بات لگتی ہے تو آقا علیہ السلام مسکرا دیے, بولے چلو تمہاری دعا قبول ہو گئی, سمجھ جاؤ. وہی فرما دیے, وہیں پہ ان کو مزدہ بھی دے دیے, خوشخبری دے دیے, ان کو وہی جواب بھی مل گیا. کیونکہ آقا علیہ السلام خاصان خدا میں وہ مرتبہ ہے کہ جو حبیب پاک چاہتے ہیں رب جلیل وہی کن فرما دیتا ہے. وہی رب جلیل خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تعجب کی جا ہے کنارے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد. ارے خدا تعالیٰ حبیب پاک کی رضا چاہتا ہے, اور رضائے رسول کوئی معمولی بات نہیں ہے. رضائے رسول اگر چاہتے ہو تو معراج کے اوپر اپنا عقیدہ پختہ کرو. ایمان کا یہ بہت اہم حصہ ہے. ایمان کے اجزاء میں ایمان کی سمجھیے کسوٹی ہے یہ, اور اس کسوٹی کو مضبوط کر لیا اس کا ایمان مضبوط. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام میں پہنچ گئے, اور جب قریب ہوئے جیسا 2 کمان کا یہ مثال آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں, بالکل اس سے بھی کم, اور بالکل کم وقت بالکل قریب میں ہو گئے. اور جیسے بھی اللہ کے حبیب دیدار کرنا تھا, جو بھی معاملہ خاص تھا, اللہ آپ کو دیکھ رہا تھا, آپ اللہ کو دیکھ رہے تھے. اب سمیع بصیر کے بارے میں بہت بڑا اختلاف ہوا اس جگہ میں, یہ تو مختلف باتیں کر دی ہے, مگر حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے معراج میں فرماتے ہیں اس کی دونوں تفسیریں آئی کہ اللہ تعالیٰ بھی مراد ہے وہاں پہ سمیع سے, حبیب پاک بھی, بصیر سے اللہ کے حبیب بھی مراد ہے اور رسول بھی مراد ہے, اللہ بھی مراد ہے. کیوں؟ یہ آپ اللہ کو دیکھ رہے تھے, اللہ آپ کو دیکھ رہا تھا, اللہ کا کلام آپ سن رہے تھے, اور آپ جو فرما رہے تھے اللہ سن رہا تھا. اس کے بعد فاؤہا ما اوہا, جو اللہ دینا چاہتا تھا وہ سن دیا, اور جو آپ قبول کر لیے سب چیزیں لے لیں گے. جب واپس آنے لگے تو ہم کو نماز کا تحفہ ملا اور روزے ملے. اب روزے 6 مہینے کے تھے, کتنے روزے تھے معلوم آپ؟ 6 مہینے کے روزے, اور 50 نمازیں تھیں. پڑھتے تھے بولو آپ, 5 نمازیں کتنے ہو رہی نہیں, 5 نمازیں ہم سے نہیں ہو رہی, اور حالت کتنے برے ہو رہے ہمارے. اور 5 نمازیں کیسے ہونا چاہیے؟ حبیب پاک کی سیرت کے جھلکیوں کو آپ نے دیکھا. آئے ہائے, کس ادا سے اللہ کے رسول نے نماز کی مواظبت کا طریقہ عطا فرمایا, کس طریقے سے نماز کی طرف ہمیں مائل ہونے کا بولیے طریقہ عنایت فرمایا, ترتیب بتا دی زندگی کیسی ہونا چاہیے. مگر ہم کیسے ہیں؟ ہم اگر ویسے ہو گئے جیسے صحابہ کی سیرت تھی, تابعین کی سیرت تھی, تبع تابعین کی سیرت تھی, تو دیکھیے پھر ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے. اب ذہن میں نکلیں, نماز ایک ایسا بخشش کا ذریعہ ہے کہ نماز جب ہم پابندی سے پڑھتے ہیں تو ہم کو بتایا گیا کہ نماز معراج المومنین. حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز کی پابندی ایمان کو جلا بخشتی ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضری کا احساس دلواتی ہے. کیا آپ کو یہ احساس نہیں چاہیے؟ رب کی بارگاہ میں حاضری کا احساس نہیں چاہیے. اور یہ احساس صرف کس سے ملتا بولیے؟ صرف کس سے ملتا؟ نماز. ماں سوا نماز کے اللہ کے قرب کا احساس اب حاصل نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہی جتنا ذکر کریں گے آپ, جتنے آپ مشاہدے کے لیے کوشش کریں گے, یہ سب اس کے بعد بغیر نماز کے, کیونکہ نماز کو جامع الاذکار کہا گیا اور خود خدا فرما رہا ہے الصلاۃ للذکری, نماز خالص میرے ذکر کے لیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نماز کس کے لیے؟ خالص اللہ کے ذکر کے لیے.
اب اس میں رب جسے چاہتا ہے جو ذکر رکھنا ہے وہ سب رکھ دیا تاکہ سمجھ میں آئے کہ خدا کا ذکر اس کے محبوب اس کی آل کے تذکرے کے بغیر کامل نہیں ہوتا. آل کے ساتھ اصحاب کا بھی تذکرہ ہوتا ہے نا. جہاں جہاں جس کے جو مرتبے ہیں وہ مقرر ہیں, وہ تبدیل نہ ہو سکتے ہیں, نہ کوئی کر سکتا ہے, نہ ہوں گے. تو ہمیں جو عقیدہ ملا ہے یہ ہمیں حبیب پاک علیہ السلام کے توسط سے خیر القرنی کے ذریعے ما انا علیہ و اصحابی کے ذریعے ہم کو کیا ملا ہے؟ سلیقہ ملا ہے. وہ اہل سنت والجماعت. سلیقہ کیا ہے بولیے؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کے ماں سوا جتنے عقیدے ہیں سارے کیا ہے؟ گمراہ ہے. مختلف بھی ہے, مختلف باتیں بھی کرتے ہیں, مگر اہل سنت جماعت میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ کے رسول جس انداز سے دین دیے ہیں اسی انداز سے اس پہ ہمیں کیا ہونا ہے؟ مستحکم ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ مستحکم ہونا ہے. تو نماز ہمیں جب اللہ کے رسول نے دی ہے تو نماز کے لیے کیا فرمائے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین. رب کا دیدار رسول کی معراج تھی, اب نماز کیا ہے؟ ہماری معراج. تو یہ معراج ملے گی کیسے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو حبیب پاک کی نماز کا طریقہ کیا تھا؟ کس انداز سے نمازیں پڑھتے تھے؟ یہ جو آپ رکوع سجود یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ سب کس کو بھی نہیں معلوم تھا. نماز تو سمجھ میں آ گئی, صلاۃ سمجھ میں آ گئی کہ صلاۃ کچھ پڑھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں, کیسا پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, کس کو بھی نہیں معلوم تھا. جب حبیب پاک نے پڑھ کے دکھائی تو پڑھنے کا طریقہ ہم کو ملا. بغیر اس کے نماز بولیے معلوم ہی نہیں تھی. تو اب وہ ادا جو حبیب پاک کے ذریعے ہمیں ملی ہے, ہر ادا پہ رکوع میں رکوع کے ٹائم یاد آ جائے یہ رسول کی ادا ہے. سجدہ سجدے کے ٹائم سمجھ میں آئے کہ رسول کی ادا ہے. خیمے میں جب بیٹھے تو یہ معراج کا جو تحفہ اللہ کے حبیب نے اللہ کے رسول کی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا, التحیات للہ والصلاۃ, تشہد سارا یہ آپس میں کلام ہے اللہ اور رسول. وہاں پہ جب آپ غور کرتے جائیں گے السلام علیکہ ایھا النبی کا جب لفظ آیا اور اسی وقت اللہ کے رسول کا اگر رویا اور دیدار ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ابھی نماز معراج ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود حبیب پاک نے فرمایا کہ میں مظہر اللہ ہوں, اللہ کا آپ کو مظہر بنا دیا گیا. اور جس نے رسول اللہ کا دیدار کر لیا گویا اس نے خدا کا دیدار کر لیا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام کو اپنا مظہر بنا دیا. اور یہی تو معاملہ تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بار بار نمازوں کی سفارش کر رہے تھے تو حبیب پاک کے نینین میں رب کا دیدار کر رہے تھے. تجلیات ربانی جو طور پہ دیکھنے سے پہلے کیا ہو گئے تھے؟ بے ہوش ہو گئے تھے. وہاں محو شراب رویت اللہ وہاں پہ حبیب پاک کی نینین سے لے رہے تھے. اسی لیے اسی مست نگاہ میں اسی میں سفارش کا بس سام لکھے سفارش کر رہے تھے اور پورا زور لگا رہے تھے کہ سفارش کرتے جاؤ اور اللہ کے جاتے جائے آتے جائے. اور جو آپ کے نینین میں جو خمار اللہ کے نور کا رہا اس کو دیکھ کے بہت مزہ آ رہا, تبھی تو سفارش کر رہے تھے, ہے نا. اس میں مختلف نکات ہیں جو علماء ربانیین نے بیان کیے ہیں. بس اتنا سمجھ جائیں کہ نماز میں وہ سارا سرور جو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کو عنایت کیا ہے اس کی احساسات نماز میں اللہ نے رکھ دیے اور حبیب پاک کے ذریعے نماز کو کامل ہم تک دے دیا ہے. اور جو نماز کو سرایا اور نماز کی مواظبت شروع کر دی, نماز کی پابندی شروع کر دی, اب سمجھ جائیں کہ اس پہ وہ اثرات کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور نماز ہی ہے جو نوافل کی کثرت کر کے اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ بہت سارے بندے ایسے ہیں جو کثرت نوافل کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ میرا قرب چاہتے ہیں. اور جب وہ ان کی چاہت ایک انتہا میں پہنچ جاتی ہے اور جب میں ان کی چاہت کو محسوس کر لیتا ہوں اور میں جب چاہتا ہوں ان کی چاہت کو تو میں انہیں کرتا ہوں اپنے اسرار سے نواز دیتا ہوں. ولایت ملتی ہے تو ولایت ایسے ہی نہیں ملتی, اس کے لیے طلب کے لیے کوشش بندہ کس کے ذریعے کر رہا ہے؟ بولیے نمازوں کے ذریعے.
بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری کی روایت سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے کثرت نوافل کے ذریعے بندہ کیا کرتا ہے، خود چاہتا ہے، تقرب چاہتا ہے اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ کو تقرب کرتا ہے، عطا کس کے ذریعے کر رہا ہے بولیے؟ نماز کے ذریعے۔ تو نماز کتنی اہمیت کی میں سمجھ میں آیا کہ ولایت بھی مل رہی ہے تو کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے۔ بخشش بھی مل رہی ہے کس کے ذریعے؟ مغفرت بھی مل رہی ہے کس کے ذریعے؟ تو نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آج ہم نے ہلکا لے رکھا ہے اس کو۔ یاد رکھیے جب محشر کا میدان ہوگا تو سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا ہم سے، کس بات کا سوال کیا جائے گا بولیے؟ نماز کا۔ یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے، کیا اس پہ یقین نہیں ہے آپ کو؟ جب یقین ہے تو پھر اتنی ہمارے اندر کسلانیت کیوں، سستی کیوں؟ آج ہمارے اندر سستی آنے کی کئی علتیں ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کا خیال رکھیے، اس کا خیال رکھیے۔ وہ تو کیا مطلب؟ کمائی کا خیال رکھیے نہیں، رزق کا خیال رکھیے کہ کہاں پہ چگ رہے ہو، کیسا چگ رہے ہو، کیا چگ رہے ہو۔ یاد رکھیے جب رزق حلال کا ہوگا تو سمجھ جائیے حلال کے لقموں سے کسلانیت نہیں آتی ہے۔ آج ہم کو کچھ آمیزش والے لقمے ہمارے پیٹ میں چلے گئے اور اس کی وجہ سے آج ہمارے اندر نماز میں کیا ہے؟ سستی و کاہلی ہے۔ ورنہ دیکھیے آپ 10-15 سال پہلے جب ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے تھے، اذان ہونے کے ساتھ ہی سارے مسجد کا رخ کرتے تھے۔ آج مسجدیں ویران ہو گئی۔ لاک ڈاؤن بولے تو لڑ کے لوگ کہاں سے گھس کے آگے جمع پڑ لیتے، جبکہ شریعت سے کیا معاملہ ہے مفتیان اکرام بول دیے، سارے علماء بول رہے ہیں کہ بھائی حکومت اجازت نہیں دے رہی ہے تو نمازیں نہیں پڑھنا ہے۔ اب سننے میں آیا کہ رمضان میں پھر لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارا نورانی اجتماع دشمنان اسلام کو بہت سخت گزر رہا۔ ہاں تو دشمنان اسلام ابھی سے طے کر لیے کہ اندر کی بات ہے، دیکھیے ظاہر ہوتی کیا ہوتا ہے، دیکھیے سامنے سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ جو پابندی آ گئی تھی حکومت کی طرف سے اور سارے اہل علم جن پہ ہم کو بھروسہ کرنا ہے اور بھروسہ کرے بغیر ہم چارہ نہیں ہے، ویسے لوگوں کی رہنمائی کو بھی ہم کک مار رہے تھے اور گھس کے چوروں کی طرح آ کے جمعہ پڑھ رہے تھے، نہیں پڑھ رہے تھے۔ افسوس، صد افسوس، کیسی عقلیں ہوگی ہماری، کوسی عقل ہے ہماری۔ اب جب مسجدیں کھل گئی، کہاں ہے با مسلیاں؟ وہ نہ فجر میں دکھ رہی، نہ عصر میں دکھ رہی، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں۔ ظہر عصر بسر گئی، مغرب تو یاد نہیں، عشاء میں نشے میں تھا، فجر میں اٹھے نہیں۔ نشہ وہ تو شراب کا نہیں، میں پنے کا، نفس پرستی کا نشہ ہے۔ جب دیکھو واٹس ایپ چل رہا ہے۔ اذان بھی ہو رہی تو اذان ہوتے وقت کیا کرنا ہے؟ سارے کام چھوڑ کے توجہ سے جواب دینا۔ اور پھر اس کے بارے میں مختلف باتیں آ گئی، لوگ بول رہے ہیں بھائی ہمارے گھر کے 5 مسجدیں ہیں، کون سی مسجد ہے جناب؟ جو مسجد تیرے گھر کے قریب ہے اس کا جواب تیرے پہ واجب۔ وہ اذان ہو گئی، اس کا کتنی اذانیں نہیں ہوتی۔ اب مستحب اگر تو جواب دیا نہیں بھی دیا تو کوئی بات مواخذہ نہیں ہے، اور مواخذے کا جو عمر ہے قریب والی مسجد کا جواب دے نہیں دینا ہے۔ جہاں تو نماز پڑھتا وہاں کی اذان ہو رہی تو جواب دے نہیں دینا ہے۔ اور یہ بھی حکم ہے کسی مسجد کے سامنے سے گزر رہے، اذان آ گئی، مسجد سے چلے جانا ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو تو ہی چھوٹ ہے۔ بلا شرعی عذر کے آپ کو کسی چیز کی چھوٹ نہیں ہے۔ آج مسجدیں بھی ہماری مختلف ہو گئی، بعض جگہ ہمارے عقیدے کے معاملات ہیں جو نماز نہیں ہوتی تو آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اب پکڑ لیں گے نا تو، کیونکہ یہاں ایک بات، ارے خطیب صاحب بولے اذان ہو رہی ہے، سن لیا میں چلے جاتا ہوں، تو وہاں گئے تو معاملہ دوسرا ہو رہا، کیا فائدہ، نماز اتنے ہوتی۔ یاد رکھیے گمراہوں کے پیچھے نماز کیا ہوتی؟ واجب الیادا ہے، واجب الیادا ہے، خاص کر جو غصہ کرنے رسول معراج پہ عقیدہ ہے نا ہمارا۔ اب بغیر معراج پہ عقیدے والے پیچھے معراج پہ عقیدہ کرنے والی نماز ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ معراج النبی کے بارے میں جس کا عقیدہ راسخ نہیں ہے، جو اللہ کے حبیب کو جسد اطہر کے ساتھ معراج ہوئی اس کا کوئی انکار کرتا ہے، تو
سمجھ جائیے اس کے پیچھے نماز ہوتی کیا ہماری نہیں ہوتی. تو ایسا بھی ڈھونڈنا ہے, ایسا بھی دیکھنا ہے. اس کا مطلب یہ مت سمجھو کہ جہاں اذان سنے ہو تو دیکھ لینا, عقیدے والا ہے نہیں ہے. جیسا کھانے کے لیے نوالا دیکھنا ہے ویسے نماز کے لیے امام کو بھی دیکھنا ہے. مگر بعض لوگ سالوں سے سمجھ کے بھی نماز پڑھ رہے, یہ بہت بڑا سوال ہے, بہت بڑا سوال ہے. حکمت 1 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے سمجھ میں آتی, سال کے لیے سالوں سال غرض میں دار ہے, پیسے دے دے کہ یہ لو امام صاحب نذرانہ لو ہماری نمازہ خراب کرو, یہ لو نذرانہ لو نمازہ خراب کرو. سمجھ میں نہیں آ رہا. کھل کے بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے بھائی, مگر حقیقت ہے اتنی بڑی جہالت سامنے آ گئی. یہ مسجد میں واقعہ ہو گیا ہمارے یہاں کے امام صاحب کو ذرا فقہ پڑھو بولنا, کہیں بھی بولو. ایک مرتبہ کیا ہوا, کسی کو بھیجو بولے مولانا تو مجاہد مولانا, مجاہد ہے جانا کہ مجاہد مولانا, ان کو بھیجایا تھا میں. تو وہ بیان کے لیے آگے بیچارے مغرب میں آگے نماز پڑھا بدل دیا ہمارے امام صاحب, نماز کو پڑھا دیا. ان سے کیا ہوا, خید اولا چھوٹ گیا. اب یار تم لوگا بولنا ہوا نہیں ہوا, ایسا وہ سنا ہے. خید اولا کیا ہوا بولیے, چھوٹ گیا. چھوٹ گیا تو وہ صاحب کیا کرے, کھڑے ہو گئے تو واپس رجوع نہیں ہوئے, پیچھے بیٹھ کے امام صاحب کی پکارے کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پورے مسلح پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر. پیچھے نہیں آئے کیونکہ مسئلہ ہے, ان کو معلوم ہے وہ علامہ ہے مولانا ہے, یہ تو حافظ قرآن ہے بیچارے, فقہ سے واقف نہیں ہے, ان کا کام ہے سیکھنا چاہیے. خیر سیکھے نہیں معلوم, یہ معلوم ہوا تو پیچھے واپس نہیں آئے. اب وہ پوری نماز پڑھ لی اپنی, پڑھ کے سلام پھیرے بعد میں پورے بیٹھے ہوئے تھے. کیا ہے صاحب فرض چھوڑ دیے, نماز ہی نہیں ہوئی تمہاری؟ تو بولے واجب تھا, میں سجدے سہو کر لیا, اگر آپ لوگ میرے ساتھ اٹھ جاتے نماز پڑھ لیتے تو آپ کی نماز بھی ہو جاتی. مگر مسلیاں بھی بیچارے امام صاحب کے مقتدی پورا چکٹ بیٹھ گئے تو انہوں پلٹ کے بولے فرض چھوڑ دی, نماز گھس نہیں تمہاری بالکل. اور سارے ہمارے مسجد کے مسلیاں آمن تو امام صاحب بول کے امام بھی ڈالی. اب دوسرے جمعہ میں شاید یہ مسئلہ بیان کر دیا, پھر آگے بولا کہ بھائی نہیں سمجھو قائد اولا واجب ہے, قائد ثانیہ کیا ہے فرض ہے. مغرب میں جو قائد ثانیہ ہے وہ کیا ہے فرض ہے. آپ اس میں بھی سن لیجئے, اس میں بھی پھر اور مسئلے ہیں. اب یہ مسائل فرض علم میں آتا تو یہ امام صاحب کے اندر اتنی بڑی کیفیت, ابھی اور کتنے چڑھائی کھجے تو کیا کیا نکلتا کہ نہیں معلوم. یہ واقعہ ہوا تو معلوم ہوا کہ فقہ سے واقف نہیں ہے. اب تو واقف ہو گئے ہوں گے کیونکہ بہت بڑا واقعہ ہوا تھا یہ. تو بہرحال بہت سارے مسجدوں میں ایسے امام ہیں جو فقہ سے واقف نہیں. کیسا ہوا معلوم والا حال, علم تارا سے ناس تک سورے آ گئے, نماز ہوتی نا بھائی. اب ایک حافظ قرآن ہے, ایک مولانا ہے, علامہ ہے, بہت کچھ ہے, تو انہیں آیا تو کیا دینا نظرانہ, اتنا کئی کوتا لیتے بھائی, اتنے پیسوں میں کام نہیں کر رہا, علم تارا سے بھی نماز ہوتی. اور بولیے فقہ کے علوم سے واقف ہونے والے کی نماز ہوتی, نماز میں کیا فرق آتا. یہ ہماری سوچ بن گئی. تو خدا را سمجھے حافظ قرآن, پھر مسائل سے واقف, اور پھر کوئی ایک مستند امام ملے تو بڑی بات ہے. راسخ العقیدہ مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے. تو یاد رکھیے جب تک عقیدہ درست نہیں ہوتا نماز بھی صحیح نہیں ہوتی, کیونکہ نماز کا انحصار, نماز کا دار و مدار کس پہ منحصر ہے بھائی, عقیدے پہ. اعمال کتنے بڑے کر لو, اعمال کتنے چاہے کر لو, حج کر لو, 100 حج کر لو, اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو تمہارے 100 حج کا کوئی معاملہ نہیں ہے, وہ زیرو ہے. عمل میں کوئی ذخیرہ نہیں ہے. نمازیں کثرت سے تہجد پڑھ لو, کیا پڑھ لو, اشراق پڑھ لو, چاش پڑھ لو, کچھ بھی پڑھ لو, اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ نمازیں بھی کیا ہے بولیے صفر ہے. سمجھ گیا؟ تو اس لیے سب سے پہلے اہم چیز, بنیادی چیز کیا ہے, عقیدے کا درست ہونا. اور عقیدہ درست کس سے ہوتا, حبیب پاک علیہ السلام کی ذات سے وابستہ. اور پھر حبیب پاک علیہ السلام کے سارے معجزات پر آپ کا یقین, بھروسہ, آپ کے عقیدے میں شامل لے سکتے. اور سب سے اہم جو عقیدہ جس پہ مال ہوتا بولیے معراج النبی. معراج النبی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پہ اگر ہم پورا دل کی تسکین کے ساتھ اور پوری خوش روی کے ساتھ
ہمارا عقیدہ مضبوط ہے تو سمجھ جائیے کہ اللہ کے حبیب کی جسمانی معراج کو جو مانتے ہیں وہ راسخ العقیدہ ہے، اور جو روحانیت کے معراج کو قبول کر رہے ہیں، جسمانی معراج کا انکار کر رہے ہیں، سمجھ جاؤ وہ عین غین تو زو ہے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یاد رکھیں عقیدہ بنیادی ہے، اب عقیدہ زمین ہے، اعمال اس کے اوپر کاشتکاری ہے۔ بغیر عقیدے کے اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے، اپنے عقیدے کی درستگی کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ طلب کریے، مولا میرے دل میں وہ روشنی وہ ضیاء عطا فرما جو تو نے صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو عطا فرمائی تھی، سلف صالحین کو عطا فرمائی تھی، ہمارے اولیاء اللہ کو عطا فرمائی تھی۔ اے مولا ہمیں نیک ہدایت عطا فرما، نیک توفیق عطا فرما، مولا ہمیں اسلام کا شیدائی بنائے رکھ، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت رضا کے طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے مولا ہمیں اپنے خود کی منزل عطا فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما، یہ نماز کے سرور سے ہمیں ہم آہنگ فرما، نماز کی چاشنی سے ہمیں آشنائی عطا فرما، نماز کے رموز ہم پہ منکشف فرما، مولا نماز کا شیدائی بنا، نماز کا پابند بنا، نماز کو مواظبت کے ساتھ استقامت کے ساتھ ہر وقت پہ ادا کرنے والا بنا، مولا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ و عاجلہ عطا فرما، اور جو مولا مخلوق الحال ہے مولا انہیں خلاصگی عطا فرما، انہیں بے نیازی عطا فرما، مولا عصر حاضر سارے مسلمان اکثر پریشان ہیں، مولا ان کو پریشانیوں کو دور فرما، ان کو مولا خاص اپنا ان پہ انعام فرما، خاص اپنا کرم فرما، مولا ان کو بے نیازی و خلاصگی عطا فرما، مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں عطا فرما، مولا ہمیں اپنی عرفانیت والا علم عطا فرما، اپنے خود کی منزل ہمیں عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد مبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔